اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین چیزیں، کچھ اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں جو آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ گرما گرم صورتحال ہے اور بہت تیز ترین خبریں جو ہیں وہ میرے تک پہنچ رہی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقاتوں کے بارے میں یا ان کے حوالے سے جو متضاد اطلاعات ہیں وہ ہیں، ایک حلقہ تو یہ کہہ رہا ہے یا کہہ چکا ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ معاملات طے پا گئے ہیں، بالکل طے پا گئے ہیں۔ باجوہ صاحب واپس آئیں گے جیسے ہی واشنگٹن کے دورے سے تو معاملات طے پا جائیں گے۔ ایک حلقے نے تو بالکل بہترین کر کے کلیئر کٹ کے اپنا ایک موقف دیا ہے، اور اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے معاملات تیز ہو جائیں گے جیسے ہی باجوہ صاحب واپس آئیں گے۔ مگر دوسرا حلقہ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے، اور اس حکومت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یعنی کہ جو حکومت امپورٹنٹ حکومت ہے اس کو ایک بات کہہ دی گئی ہے، گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو دبانے کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہیں کریں، جس قسم کی حربے بھی استعمال کرنا چاہیں کریں، ہم نے آپ کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ اس ویلاگ میں یہ چیزیں شیئر کروں گا، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور ایک اور چیز جو اہم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج، کہ پچھلے 5-6 دنوں میں یعنی کہ ایک ہفتے کے لگ بھگ تقریباً کچھ اہم چیز ایک نظر آ رہی ہے جو میرے ذرائع ہیں وہ بھی مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص بالکل خاموش نظر آ رہا ہے، اور وہ ہیں زرداری صاحب، بالکل غائب ہیں، خاموش ہیں۔ خبریں یہ آ رہی تھی کہ بڑے شدید بیمار ہیں اور بہت ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور دبئی سے کچھ ڈاکٹر آئے ہیں اور ان کی جو اتنی شدت والی بیماری ہے اس کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ان کو دبئی شفٹ کیا جائے یا یہاں پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ زرداری صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کو کچھ پرابلم نہیں ہے، وہ نارمل معمول کا بخار جسے کہتے ہیں وہ ان کو ہے تھوڑا بہت، لیکن وہ چیک اپ ہو رہا ہے، وہ کسی ٹائم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور خاموش وہ کیوں ہیں یہ مجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، کہ تھوڑا سا بیمار ضرور ہیں مگر اتنے نہیں کہ بالکل ہی بات بڑھ جائے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، ان کی خاموشی کی جو وجہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت میں جس طریقے سے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے یا وہ کرنے کے پلاننگ بنا رہی ہے، یعنی کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان کے اگینسٹ کیا جائے اور اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پوری کی پوری پی ٹی آئی قیادت جو ہے اس کو کھڑے لائن لگایا جائے یا ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، اس طرح کی جو وہ سازشیں نون لیگ کر رہی ہے۔ اصل میں زرداری صاحب اس بات سے ایگری نہیں کرتے، زرداری صاحب اس بات سے متفق نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ تمام جو موو ہے پاکستان میں ایک انتشار کا ماحول پیدا کرے گی، اور اس سے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جو ہم نے اتنی مشکلوں سے بنائی ہے اس کو بہت نقصان ہو سکتا ہے، ایک لحاظ سے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سیاسی لحاظ سے انہوں نے بات کی ہے یا ان کا یہ موقف ہے، مگر کچھ لوگ اس کی بڑی عجیب وضاحت کرتے ہیں۔ وہ وضاحت کیا ہے کہ اتنی زرداری صاحب خاموش کیوں ہیں، کتنے دنوں سے نظر نہیں آ رہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب اس وقت پسندیدہ ہیں، کس کے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ ہیں۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے زیادہ اس وقت زرداری صاحب ان کے فیورٹ ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ بھلے ہی زرداری صاحب سے عمران خان کے حوالے سے کچھ نہ کہا ہو، مگر کیونکہ زرداری صاحب کا انگوٹھا جو ہے وہ اس وقت نبض کے اوپر ہے، اور اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ معاملات خراب ہوں۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زرداری صاحب کی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور معاملات بھی ان کے ساتھ ڈسکس ہوتے رہتے ہوں گے، اور یہ دونوں حلقے جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں، دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معاملات انتشار کی طرف جائیں، انار کی طرف جائیں،
مگر امپورٹڈ حکومت کے جو مین لیڈ کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور ان کی جو خاص کر کے ان کی جو مقبول ترین کیا کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ ہیں، جن کو پاسپورٹ بھی مل گیا ہے عدالت کی جانب سے، آپ وہ تو خوش ہیں بہت زیادہ، وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو نااہل کیا جاتا، اگر وہ نااہل نہیں ہوتے تو پھر ان کے اوپر کوئی آرٹیکل 6 کا مقدمہ لگایا جائے یا کوئی اور سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ کیا جائے کسی قسم کے، تاکہ انارکی ہوا لے، انارکی جو ہے وہ جنم لے۔ یہ وہ جو خواہش ہے ان کی، وہ اس کے اوپر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو پکڑ کے بند کیا جائے اور بڑی سختی سے ان کے ساتھ نمٹا جائے۔ شاید زرداری صاحب اس بات پر راضی نہیں ہیں، گرین سگنل نہیں دے رہے ہیں، اس لیے کہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کو اتنی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہے یا کوئی اس قسم کا سنگین مقدمہ بنائے، کیونکہ زرداری صاحب پیچھے سے تھوڑے سے سائڈ پہ ہیں اور وہ ان کو ہمت اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ زرداری صاحب اگر ان کے ساتھ پراپر طریقے سے ایگری ہوں تو وہ یہ کام کرنے میں 1 منٹ بھی نہ لگائیں۔ آج کابینہ کا ایک اجلاس ہونا تھا، مگر وہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے، غالباً جمعرات تک مؤخر کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی میٹنگز بھی جاری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرتے ہیں کہ بڑی دلچسپ سینیریو کریٹ ہو رہا ہے، بنایا جا رہا ہے اس ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو لانگ مارچ ہے وہ 12 ربیع الاول جیسے ہی گزرے گا، اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ 99% یقین کے ساتھ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اکتوبر کے لاسٹ جو کیا کہتے ہیں ہفتہ ہے، جو لاسٹ ویک ہے، اس میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان باقاعدہ طریقے سے ہو جائے گا، اور وہ جو تاریخ ہوگی وہ زیادہ دور نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں اور بالکل جو طریقہ کار ہے اس کو بنا لیا گیا ہے، اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جو علاقے ہیں جن میں ہم نے احتجاج کرنا ہے، جو شہر ہیں جن میں ہم نے احتجاج کرنا ہے، ان کا لائحہ عمل کیا ہے، جو مختلف علاقے اور جو تمام پاکستان کی بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، اور ان کو کس طریقے سے مکمل طور پر بند کیا جائے، ٹوٹل سیٹ اپ کو مفلوج کیا جائے اور امپورٹڈ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ الیکشن کے لیے مجبور ہو جائیں۔ کیونکہ ابھی اس وقت رانا ثناء اللہ اپنے قریبی ساتھیوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن اگلے سال اکتوبر میں کروانا ہے، مگر مطلب کہ یعنی کہ اب ہم الیکشن کے حامی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے الیکشن نہیں کروانا کیونکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس سے پہلے کوئی الیکشن کروا دیں۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب جو روزانہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ فکر نہ کریں، پی ٹی آئی والوں کو ہم ایسے نمٹیں گے، ایسے ان کے ساتھ ہم بیہیو کریں گے، ایسے دھونی دیں گے ان کو کہ وہ یاد رکھیں گے ساری زندگی۔ تو آپ کو اندازہ تو لگا لیں گے کہ آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ کس سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے اور باہر نکلیں گے، اور ہر حال میں نکلنا ہے اور ہر طریقے سے نکلنا ہے، جیسے بھی ہمیں اپنے کیا کہتے ہیں حقوق واپس لینے ہم لیں گے۔ اور یہ بات کوئی 50,000 یا لاکھ بندے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہر شہر، ہر گلی، ہر محلے میں پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کریں گے اور ہر جگہ پر انہوں نے دھرنا دینا ہے اور سب نے باہر نکلنا ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے خاص طور پر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان کی کیا کہتے ہیں سیٹ جو ہے وہ بھی اسلام آباد میں انہوں نے جیتی ہوئی قومی اسمبلی کی ہے، اور ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس سیٹ اپ میں بھی ہوگی، یعنی کہ جو ادھر سے بندہ جیتا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے چاروں اطراف میں اسلام آباد کے حلقے بھی کیے ہیں، ٹیکسلا کا حلقہ دیکھ لیں، اس کے بعد ٹیکسلا کا جو جلسہ ہے اس جلسے بھی انہوں نے کیے ہیں ان حلقوں میں۔ اس کے علاوہ آپ جو لیاقت باغ کا جلسہ دیکھ لیں، وہ بھی انہوں نے ان تمام حلقوں میں جلسے بھی کیے ہیں تاکہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ راولپنڈی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور جو کل میٹنگ ہوئی تھی بڑی اہم تھی، اس میں مولانا صلاحی صاحب بھی تھے، اور ان لوگوں میں عمران خان صاحب نے بڑی اہم گفتگو کی ہے جس میں شاہ محمود قریشی تھے، واڈا صاحب بھی تھے، اور بڑے اہم لوگ تھے، شیخ رشید صاحب بھی تھے۔ تو انہوں نے واضح کہا کہ بالکل اگر کوئی گرفتار کرنا چاہتا ہے تو میں گرفتار ہونے سے ڈرتا نہیں ہوں، میں گرفتار ہونے کے لیے تیار ہوں،
نہ خان جھکے گا، نہ بکے گا، نہ ڈرے گا۔ اہم بات، خان صاحب سے اگر کوئی آدمی سوال بھی کرتا ہے تو وہ اوپن بات کرتے ہیں اور اوپن ہی کرتے رہیں گے کہ ہمیں الیکشن کی تاریخ دے جائے، ہمیں الیکشن کی ہمارے ساتھ بات کی جائے تاریخ دے کر، پھر ہم کیا کہتے ہیں بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہر سیٹ اپ کے ساتھ۔ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے میرے ارادے مضبوط ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امکان ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ڈیل آپس میں ہو جائے، کوئی مطلب کہ ڈیل ہو جائے، اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ عمران خان صاحب سے امید ہی نہ رکھی جائے کہ کوئی این آر او ملے گا، عمران خان صاحب نہیں دینے والا۔ سسٹم بھلے ہی یہ گندا سڑا سسٹم دے دے کسی کو این آر او، وہ الگ بات ہے۔ ساری کی ساری نظریں اب اس ٹائم جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کے دورہ جو واشنگٹن ہے اس کے اوپر لگی ہوئی۔ جیسے وہ واپس آئیں گے تو دیکھیں گے جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایکسٹینشن ملے گی یا پھر وہ آرمی چیف نیا تقرر ہوگا کوئی، یا پھر باجوہ صاحب کے لیے کوئی اور نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ہوں گی۔ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں ہونے والی ہیں۔ جو عسکری حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے عسکری حلقے ہیں، وہ اس بات کو رول آؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت کسی بھی قیمت پر پاکستان کے عوام کے ساتھ کلیش نہیں چاہے گی۔ ول آف دی پیپل اینڈ ول آف دی پبلک جو ہے وہ اس کا احترام کیا جائے گا، اس کو رسپیکٹ دی جائے گی، مگر قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا جو بھی کیا جائے گا۔ اور یہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے بات نہیں کر رہی کہ الیکشن کب ہونے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی اور حکومت کے جو مطلب کہ نمائندے ہیں ان کے درمیان سیاسی طریقے سے طے ہونا چاہیے، تاکہ پی ٹی آئی کو جو یہ بات ایک نظر کرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں دوبارہ اسمبلیوں میں آئیں، قومی اسمبلی میں آئیں، اس بات کا اب عمران خان صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے اور اپنے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بات کہی گئی کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں، اور اپنی تقریر کے دوران کئی دفعہ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں سے کسی شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، کیونکہ اتحادی خاص طور پر ایم کیو ایم اور باپ جو ہے وہ نالاں نظر آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گیم کھیلنے کا ٹریپ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے واضح انکار کر دیا۔ ان کی ایک ہی ڈیڈ لائن ہے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی جاتی، جب تک الیکشن اناؤنس نہیں کیا جائے گا، ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں جی اب جلدی عمران خان صاحب 12 ربیع الاول کے بعد امید ہے کہ یقین ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں لانگ مارچ کی کال دیں گے، پھر آگے کیا بنتا ہے آپ دیکھتے جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔